بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھتے ہیں حدیث نمبر 6۔ حدیث نمبر 6 ہے من احب للہ و ابغض للہ و عطا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ من جس نے، احبا محبت کی، للہ اللہ کے لیے، و ابغض للہ و ابغض اور بغض رکھا، للہ اللہ کے لیے، و عطا اور عطا کیا، للہ اللہ کے لیے، و منع اور روکا، للہ اللہ کے لیے، فقط تو پس اس نے استکملا مکمل کر لیا ایمان تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے ہیں۔ وہ اصول کیا ہیں؟ وہ اصول یہ ہیں کہ انسان کسی سے محبت کرے تو وہ اللہ کے لیے ہو، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے، اگر کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، اور اگر کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ تو اس طرح یہ 4 تکمیل ایمان کے اصول ہیں۔ پہلے نمبر پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سے محبت سے مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسانوں سے بے حد محبت کرتا ہے، لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہی کو رکھے۔ وہ جس سے محبت کرے محض اللہ کی رضا کے لیے۔ خالق کائنات کی محبت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنی محبت کا مرکز و محور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی بنائیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور پھر اس کے بندوں سے بھی محبت کریں، کیونکہ نیک بندوں سے محبت بھی اللہ ہی کی خاطر ہوتی ہے۔ دنیا میں جس سے بھی محبت ہو، نیت اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، دکھاوا اور ریاکاری کی غرض سے اولیاء اللہ سے محبت، اساتذہ سے محبت، علماء سے محبت، یا پھر عزیزوں، رشتہ داروں، والدین، عزیز و اقارب سے محبت بے فائدہ اور بیکار ہے۔ یہی محبت اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کریں گے تو یہ ہماری دائمی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کرنے کا حکم دیا وہ کریں، اور جس سے روکا اس سے رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم دولی کریں گے تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شمار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے رسول کی محبت، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھنا، اللہ تعالیٰ نے تو بغض رکھنے سے منع کیا ہے، بغض رکھنے کو تو سخت ناپسند فرمایا ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ سے بغض رکھنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھنا، کسی سے عداوت اور ناپسندگی کا معیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی سے عداوت کریں، دشمنی کریں، کسی سے ناراضگی رکھیں، کسی کو ناپسند کریں، تو اس کا معیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے، کیونکہ مومن صرف انہی لوگوں سے بغض رکھ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور ظالم بندے ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اسلام تو امن و سلامتی کا دین ہے، وہ بے سبب کسی کے ساتھ دشمنی کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر دشمنی ہو تو اس کا سبب برائی یا گناہ ہونا چاہیے۔ انسان کو اگر دشمنی رکھنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے رکھنی ہے، اس کے بندوں سے نہیں رکھنی، اس کے دشمنوں سے رکھنی ہے، جو اس کی اطاعت کرنے والے ہیں ان سے نہیں رکھنی۔ فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے یہ کہ اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ گویا اللہ کے دشمن کفار، فاسق، فاجر، ظالم، جو غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں،
جھوٹے منافق اور اللہ کی حدود کو توڑنے والے لوگ شامل ہیں۔ تو ایمان والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکم عدولی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بنایا جائے۔ تو یہ ہو گیا ایسے لوگوں سے دشمنی رکھنا بغض کے زمرے میں آئے گا، ورنہ تو اسلام میں بغض کینے عداوت کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں جی کہ انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا بڑی نیکی ہے، لہٰذا مال خرچ کرتے وقت مقصد سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہونا چاہیے۔ اگر مال خرچ کرتے ہوئے دل میں دکھاوا آ گیا تو انسان کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو ایسی جگہوں میں مال خرچ کرنا چاہیے جہاں خرچ کرنا شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے عطا کرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے لیے عطا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو دینے کا حکم دیا ہے، جس راہ پہ مال خرچ کرنے کی ہدایت کی ہے، اس راہ پہ مال خرچ کرنا، لیکن یہ مال اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے، دکھاوا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو خیرات دے رہے ہیں، کسی کو صدقہ دے رہے ہیں تو اس کی ویڈیو بنا دیں، اس کو وائرل کر دیں یا اس کی تشہیر کر دیں، اس طرح کے دوسرے کی عزت نفس مجروح ہو۔ یہ ہے کہ صدقہ کرتے ہوئے بے شک آپ دکھا کے کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس چیز کی ہو کہ ہم بھی صدقہ کریں، دوسرے لوگوں کے دل میں بھی احساس پیدا ہو، دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرنے کے لیے کام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد کم از کم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے، کوئی لیتے ہوئے صدقہ لیتے ہوئے یا خیرات لیتے ہوئے کوئی شخص شرمندگی محسوس کرے، کسی کو شرمندہ نہیں کرنا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات احسانات جتلا کر اذیت پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب کسی کو کچھ دیں تو مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، ریاکاری نہ ہو۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جی پوائنٹ نمبر 4 ہے اللہ کے لیے مال دینے سے روکنا۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کی رضا کے لیے۔ نیکسٹ پوائنٹ، اب اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ صدقہ دو، خیرات دو، کسی کی مدد کرو، تو پھر ہاتھ روکنے سے کیا مراد ہے؟ کیوں کسی کو نہ عطا کیا جائے؟ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن موقعوں پر اور جن اشیاء پر مال و دولت خرچ کرنے سے منع کیا ہے تو صرف اللہ کی رضا سمجھ کر ان پر خرچ کرنے سے گریز کرنا۔ ایمان کی تکمیل کا جو چوتھا اصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو دینے سے ہاتھ روکیں بھی تو وہ بھی اللہ کے لیے، یعنی اس میں بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہو اور دل میں یہ بات ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو دینے سے منع کیا ہے۔ مثلاً ہم کسی کو زکوٰۃ، خیرات اور صدقات دیتے ہیں لیکن وہ اس کا مستحق نہیں رہا تو اب اس کو دینے سے ہاتھ روک دینا چاہیے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کو خوشنودی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مستحقین کو دینے کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ پتہ لگتا ہے کہ اسلامی معاشرے کے معیار عزت و وقار میں اضافہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، انسان کے اعمال کی تکمیل کیسے ہوتی ہے، اس کے عمل کیسے خالص بنتے ہیں۔ اب اللہ کے لیے روکنا سے مراد یہاں بھی یہ بھی ہے کہ کسی ایسے کام میں خرچ کرنا جو شرعاً ناجائز ہے، تو کسی موسیقی کے پروگرام پہ انویسٹ کرنا یا اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں جو شرعاً جن کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو ایسی جگہوں پہ مال نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس حدیث مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے، آمین۔